السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر رشید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو ناکام ہو گئے۔ کامیاب لوگوں کے بارے میں سب لوگ بات کرتے ہیں مگر ناکام لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ سب کے ہیرو ہیں اور نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پر جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ویلن بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں ایک فارن میڈیکل گریجویٹ ہوں اور الحمدللہ میرے NRE کے اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 دونوں پاس ہو چکے ہیں۔ تو جب میں اسٹیپ 1 کے لیے رجسٹر کر رہا تھا خود کو، تو میرے تمام کلوز فرینڈس، میرے فیملی ممبر سب نے مجھے یہی بولا کہ آپ رجسٹر کر رہے ہو، کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسٹیپ 1 دینے جا رہے ہو۔ تو اس کی وجہ سب نے یہی بتائی کہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہو تو لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، پھر آپ بہت ساری مشکلات کو فیس کرو گے۔ تو اسی وقت ہی میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2 پاس کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی اویئرنیس پھیلاؤں گا اس بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کس طرح کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا پوری سوسائٹی کا فیل لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ انتہائی برا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے فیلئر کے ڈر سے لوگ اتنا جو ہے وہ سٹارٹ اپ نہیں لیتے ہوں گے، جتنا زیادہ وہ سوسائٹی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو امیجن کر کے اور اس سے ڈر کے وہ جو ہے وہ سٹارٹ اپ نہیں لیتے یا کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ میرے بیچ میٹس، میرے کلاس میٹس میں سے بہت سارے میرے دوستوں نے یہ جو ہے اسٹیپ 1 کی اٹیمپٹ ہی نہیں دی، صرف اس وجہ سے کیونکہ لوگ اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ سوسائٹی کو کیسے فیس کریں گے، اس چیز سے ڈر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک اٹیمپٹ ضائع کر دی، اور اب وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، اس بات پہ پچھتا رہے ہیں کہ کیوں کیسے انہوں نے جو ہے اپنی ایک اٹیمپٹ ضائع کر دی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو جس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو پراپر مبارکباد دی جاتی ہے، آن لائن آف لائن سوشل میڈیا پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، ان کے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے انہیں۔ اچھی بات ہے، انہیں بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی اچھا پرفارم کریں۔ لیکن ہم نے ان لوگوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جو لوگ جنہوں نے اسٹرگل کی ہے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم ان کی جو اسٹرگل ہے اس پہ شک کرنا لگ جاتے ہیں، یا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سرے سے بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرگل ہی نہیں کی۔ حالانکہ کسی کے ناکام ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ اس نے جو ہے وہ اسٹرگل نہیں کی۔ ناکام ہونے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لک ہو سکتی ہے آپ کی، یا جو سازگار ماحول ہے وہ ہو سکتا ہے، یا مواقع ہو سکتے ہیں، کسی بندے کو اپرچونٹی ہی نہیں ملی کہ وہ اپنی اسٹرگل کو جو ہے وہ وہاں پر شو کر سکے۔ تو جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں انہیں اپریسیشن ہر طرف سے ملتی ہے، جو ناکام ہوتے ہیں ان کے کلوز فرینڈس، ان کے فیملی ممبرس، ان کے ایون ماں باپ، بہن بھائی، ان کا بیہیویئر بھی ان کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک فرق ضرور آ جاتا ہے، اگر برا لفظ استعمال نہ کریں تو اس میں کافی حد تک چینجنگز آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اپنے جو ہے سوشلز ہمارے اسٹینڈرڈ سیٹ ہو چکے ہیں کہ کیا ہمارا رشتہ جو ہے وہ صرف کامیابی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ اگر ہمارا بچہ، ہمارا بھائی یا ہماری بہن وہ کامیاب ہیں تو پھر وہ ہمارے جو ہے وہ سگے ہیں، ہمارے کلوز ہیں، ہمارے بہت زیادہ پیارے ہیں، یا ہمارے دوست ہیں تو وہ ہمارے بہت زیادہ اچھے دوست ہیں اگر وہ کامیاب ہیں تو۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے ہیں تو پھر وہ ہمارے اس طرح سے اچھے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارا اتنا اچھا بھائی نہیں ہے، وہ ہمارا اتنا اچھا بیٹا نہیں ہے جو ناکام ہو گیا۔ تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا سٹینڈرڈز ہم فالو کر رہے ہیں، کن چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ جب میرا اسٹیپ 1 پاس ہوا تو اس کے لیے مجھے بھی کافی اپریشیٹ کیا گیا، میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے اپریشیٹ کیا۔ میری کافی ساری سوشل میڈیا پوسٹیں لگائیں گئیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسٹیپ 1 پاس کر لیا۔ جب میں اسٹیپ 2 کے لیے اپلائی کرنے لگا پھر وہی چیز میرے سامنے آئی کہ جناب آپ جو ہے وہ اسٹیپ 2 کے لیے اپلائی نہ کرو، کیونکہ اگر آپ فیل ہوتے تو پھر آپ کو وہی چیزیں فیس کرنی ہوگی۔ خیر اس کے لیے بھی میں نے اپلائی کر دیا، اسٹیپ 2 بھی جو ہے وہ الحمدللہ پاس ہو گیا، لیکن اس کا میں نے بتایا نہیں کسی کو کہ میرا اسٹیپ 2 پاس ہو گیا۔ تو میرے بہت سارے کلوز فرینڈس، یہ ہمارے کیمرہ مین صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ پتہ نہیں چلا۔ دیکھا ہے انہوں نے کہ باقی دوستوں کی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں مگر اس کی نہیں لگی ہوئی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کو یہ پکا فیل ہو گیا۔
एक दो ने जो है वो मेरे साथ मुझे कह दिया कि कोई नहीं यार अगली भी ऐसी, मैं कि ठीक है। तो इस हद तक मतलब कि देख रहे हैं जिसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे वो फेल हो गया, वैसे ही उनको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि नाकाम लोगों को सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि सपोर्ट की असल ज़रूरत ही नाकाम लोगों को होती है। कामयाब लोगों को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन नाकाम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। वो जिस तरह एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। जिस तरह हम अपने प्यारों की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं, इसी तरह हमें अपने प्यारों की नाकामी को भी ओन करना चाहिए और उनकी उस टाइम पर, उस लम्हे में वैसे ही शरीक होना चाहिए जैसे हम उनकी सक्सेस में, उनकी कामयाबी में उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर हम नाकाम होने वालों को सपोर्ट करेंगे तो नाकाम होने वाले बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जिस तरह से जो चीज़ उन्होंने एक साल में अचीव करनी थी या एक प्रेशर को लेकर उन्होंने वो एक साल वाली चीज़ दो साल में अचीव करनी है, उस एक साल वाली चीज़ को हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के 6 माह में अचीव करवा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर हम सब मिलकर माशरे से ये स्टैंडर्ड ख़त्म कर दें, इस चीज़ का डर ख़त्म कर दें कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को ख़त्म कर दें, हम एक नई रिवायत कायम करें कि हम सब नाकाम होने वालों को सपोर्ट करें और उनका हौसला बढ़ाएं, तो बहुत ज़्यादा लोग स्टार्टअप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और फिर उनमें से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कामयाब भी हो जाएंगे। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं लोगों को कैसे फेस करूँगा, वो कोई काम शुरू ही नहीं करते, कोई बड़ा काम करने की तरफ जाते ही नहीं हैं और इस तरह वो कामयाब होने से पहले ही नाकाम हो चुके होते हैं। आइए आज से हम सब मिलकर ये ऐद करते हैं कि हम अपने माशरे में, अपने क्लोज़ रिलेशंस में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में तमाम नाकाम होने वाले लोगों को वैसा ही ट्रीट करेंगे जिस तरह हम कामयाब होने वालों को ट्रीट करते हैं। अगर वो कामयाब होते, जो रवैया हमारा उनके साथ होना था, अगर वो नाकाम हो गए तब भी हमारा रवैया उनके साथ वैसा ही रहेगा। वो नाकाम हो चुके हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनका हौसला बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह वो भी जल्द कामयाब हो जाएंगे।